السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیرت کے سبق میں کل ہم عرض کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسا تھا، اس میں کیا کیا مشاہدات ہوئے، اور قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرما رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں تجارتی قافلے پر جب فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا تو جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان میں ایک سرخ اونٹ تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد ہمارا فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں گزر ہوا تو سب سے آگے خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ گون تھے، اور یہ قافلہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح ہی ہوا۔ جب قریش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی تو ان لوگوں کے پاس اور تو کوئی راستہ بچا نہ۔ انہوں نے سب سچ سمجھ لیا تھا کہ یہ ہے تو واقعی سچ، لیکن وہ ضدی لوگ تھے، وہ کب ماننے والے تھے۔ الیاذ باللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور عرب کی کوئی مجلس نہ چھوڑی۔ ہر جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ بازار عکاظ میں گئے، اسی طرح ذیل مجار میں گئے، اور گھروں میں جا جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلایا، مگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیفیں دیتے رہے، مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو تو مسلمان بنائیے، پھر ہماری طرف ہدایت کے لیے آنا۔ کچھ مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور اسلام کی ترقی ہوئی تو 2 شخص اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اسلام قبول کر کے آئے، اور آئندہ سال ان میں سے کچھ اور لوگ آئے، 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ کا پیغام پہنچانے میں میری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اوس اور خزرج کی ہماری آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، ممکن ہے کہ ابھی آپ کا تشریف لانا مناسب نہ ہو، ابھی 1 سال کا ارادہ ملتوی فرمائیں، ممکن ہے کہ ہماری صلح ہو گئی تو اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کریں گے۔ آئندہ سال وعدہ کے مطابق حاضر ہوئے تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو جائے گی۔ تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے اب وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتی ہے چونکہ سب سے پہلے یہ عقبہ کے پاس ہوئی تھی، تو اسی لیے بیعت عقبہ اولیٰ اس کا نام رکھا گیا۔ یہ لوگ جب مسلمان ہو کر مدینہ گئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچی۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے اور ہمیں احکام شرعیہ کی بھی تعلیم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجا۔ تو یہ اس طرح تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، 70 مرد اور 2 عورتیں ان میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ تو حسب وعدہ نصف رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے
اور لوگ بھی جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت اور حفاظت کے ساتھ رہا ہے، تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو ان کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا کہ بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر حضرت اسد بن زرارہ بول اٹھے کہ اے اہل مدینہ، ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے اور مخالفت کا وعدہ ہے، اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو وعدہ کرو ورنہ عذر کر دو۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب کے سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے اس میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار امیر بنایا۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔